کہ کشمیر قانون ساز اسمبلی کے الیکشن کا دوسرا مرحلہ لاہور کے 2 حلقوں میں پولنگ سٹیشنز پر انتظامات مکمل۔ پولنگ کا عمل شام 5 بجے تک بلا تعطل جاری رہے گا۔ حلقہ LA 34 کے پولنگ سٹیشن گڑھی شاہو پر بھی پولنگ کی جائے گی۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں کہ کشمیر قانون ساز اسمبلی کا الیکشن کا یہ دوسرا مرحلہ ہے جو آج سے شروع ہونے جا رہا ہے۔ لاہور کے 2 حلقوں میں پولنگ سٹیشنز پر انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ پولنگ کا عمل شام 5 بجے تک بلا تعطل جاری رہے گا۔ آپ کو اپڈیٹ کریں کہ کشمیر قانون ساز اسمبلی کے الیکشن کا دوسرا مرحلہ لاہور کے 2 حلقوں میں پولنگ سٹیشنز پر انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ پولنگ کا عمل شام 5 بجے تک بلا تعطل جاری رہے گا جہاں پر ووٹ کاسٹ کیے جائیں گے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں ایک دفعہ پھر کہ کشمیر قانون ساز اسمبلی کے الیکشن کا دوسرا مرحلہ لاہور کے 2 حلقوں میں پولنگ سٹیشنز پر انتظامات مکمل۔ پولنگ کا عمل شام 5 بجے تک بلا تعطل جاری رہے گا۔ آپ کو بتائیں کہ کشمیر قانون ساز اسمبلی کے الیکشن کا یہ دوسرا مرحلہ ہے۔ اسمبلی کی مہاجرین نشستوں پر آج انتخابی مارکہ۔ لاہور ڈویژن کی 2 نشستوں پر ووٹرز حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ دونوں حلقوں میں 26 امیدوار میدان میں ہیں۔ 12,000 سے زائد رجسٹرڈ ووٹرز آج اپنے نمائندے کے انتخاب کا فیصلہ کریں گے۔ پولنگ صبح 8 بجے سے شام 5 بجے تک جاری رہے گی۔ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے دوسرے مرحلے کی آج پولنگ۔ لاہور میں مہاجرین کی 2 نشستوں پر ووٹنگ ہوگی۔ 17 امیدوار مد مقابل۔ LA 34 جموں 1 میں 5,965 رجسٹرڈ ووٹرز حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ 15 پولنگ اسٹیشن قائم۔ مسلم لیگ نون کے ناصر حسین ڈار، پیپلز پارٹی کے چودھری عبدالقدیر چوہان، استحکام پاکستان پارٹی کے بلال مختار بٹ اور جماعت اسلامی کے راجہ محمد سہیل سمیت دیگر امیدوار انتخابی میدان میں ہیں۔ LA 41 ویلی 2 میں 6,410 رجسٹرڈ ووٹرز حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ نشست پر 9 امیدوار قسمت آزمائی کر رہے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے محمد عامر شاہ، پیپلز پارٹی کے غلام عباس، استحکام پاکستان پارٹی کے سعید احمد ڈار اور جماعت اسلامی کے منظور احمد سمیت دیگر امیدوار میدان میں ہیں۔ لاہور، شیخ پورہ، ننکانہ صاحب اور قصور میں 19 پولنگ اسٹیشن قائم کیے گئے ہیں۔ انتظامیہ کا پرامن، شفاف اور منظم پولنگ کے لیے مکمل انتظامات کا دعویٰ ہے۔ حسن رضا، لاہور نیوز۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مسلم لیگ نون نے ہمیشہ مسئلہ کشمیر کو اجاگر کیا۔ مسلم لیگ نون تعمیر و ترقی کی سیاست کرتی ہے اور خدمت کے میدان میں کوئی بھی مسلم لیگ نون کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ کارکنان نے بھرپور انتخابی مہم چلائی ہے جبکہ آزاد کشمیر میں ہر جگہ سے شیر کی آواز آ رہی ہے۔ یہ جو خدمت کی سیاست ہے، جو تعمیر و ترقی کی سیاست ہے، یہ مسلم لیگ نون کا نصب العین ہے۔ آپ کشمیر میں جا کے دیکھیں، میاں نواز شریف کے دور میں کتنی ڈیولپمنٹ وہاں پر ہوئی۔ آپ کشمیر میں جا کے دیکھیں کس طرح شہباز شریف صاحب نے دانش اسکول سے لے کے شاہراہوں تک وہاں پہ میگا پروجیکٹس دیے۔ اور آج جب سیاسی عناصر یہ بات کرتے ہیں کہ یہ مہاجر سیٹوں پہ سوال اٹھاتے ہیں، تو یہ ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ جتنے کشمیری بہن بھائی یہاں پہ بیٹھے ہیں، ان کے آباء و اجداد نے نہ صرف کشمیر کے لیے قربانیاں دی ہیں بلکہ انہوں نے کشمیر کاز میں اپنا بھرپور حصہ ڈالا ہے۔ تو یہ تہذیب کے مسئلے۔ وزیر تعلیم رانا سکندر حیات اور وزیر کھیل فیصل ایوب کھوکھر کا کہنا ہے کہ آزاد کشمیر کے لوگوں نے پنجاب کی کارکردگی پر نون لیگ کو ووٹ دیا۔ دوسرے مرحلے میں بھی ہمیں ووٹ ملے گا۔ سندھ کے وزراء اپنی کارکردگی سے پنجاب کا مقابلہ کریں۔ وزیر تعلیم رانا سکندر حیات اور وزیر کھیل فیصل کھوکھر کی DGPR میں پریس کانفرنس۔ وزیر تعلیم رانا سکندر حیات نے کہا، آزاد کشمیر کے عوام نے مسلم لیگ نون کو کارکردگی کی بنیاد پر ووٹ دیا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ الیکٹرک بسوں، دانش اسکولوں، اسکول آف ایمیننس، ستھرا پنجاب، اپنا گھر اپنی چھت، ہونہار اسکالرشپ اور دیگر منصوبوں پر عوام نے اعتماد کا اظہار کیا۔ پنجاب میں جاری ترقیاتی منصوبے بھی دیگر صوبوں کے لیے مثال ہیں۔ وزیر تعلیم نے سندھ حکومت اور چیئرمین پیپلز پارٹی پر تنقید کرتے ہوئے کہا، سندھ میں تعلیم، شہری سہولیات اور بنیادی انفراسٹرکچر کے شعبوں میں خاطر خواہ بہتری نہیں آ سکی۔ کشمیریوں نے کشمیر کی بیٹی کو ووٹ دی ہے، مریم نواز شریف کی پرفارمنس کو ووٹ دی ہے، محمد نواز شریف کے ویژن کو ووٹ دی ہے، نواز شریف سکولز آف ایمیننس کو ووٹ دی ہیں۔ انہوں نے ہماری وزیر اعلیٰ کا شکریہ ادا کیا ہے کہ محمد نواز شریف نے جو ڈیولپمنٹ اور موٹر ویز کا جال بچھایا ہے، انہوں نے اسے ووٹ دی ہے۔ اور آپ بتائیں کہ کیا وہ بلاول صاحب سے الیکٹرک بسز مانگ سکتے ہیں؟ کیا سندھ میں کھیلتا پنجاب ہے؟ کیا سندھ میں ستھرا پنجاب ہے؟
کیا سندھ میں پیپلز پارٹی الیکٹرک بسز لے کے آئی ہے؟ کیا پیپلز پارٹی 1.25 لاکھ لوگوں کو اکراس دا بورڈ اسکالرشپ دے رہی ہے؟ آپ مجھے بتائیں کہ کیا 1,10,000 نوجوانوں کو اسٹیٹ آف دی آرٹ آئی ٹی گیجٹس اور لیپ ٹاپس دیے جا رہے ہیں؟ کیا پیپلز پارٹی بھی امام مساجد کی تکریم کرتے ہوئے انہیں منتھلی اسٹائپنڈ دیتی ہے؟ وزیر کھیل فیصل ایوب کھوکھر کا کہنا تھا کہ سندھ کے وزراء جب بھی آتے ہیں مریم نواز پر بات کرتے ہیں کیونکہ ان کی اپنی کارکردگی کوئی نہیں. سندھ کے وزراء کو دعوت ہے کارکردگی کی بنیاد پر ہمارا مقابلہ کریں. ان کا کہنا تھا صوبوں کی تقسیم کا معاملہ وفاقی ہے. آپ ہر روز ٹی وی پہ آ کے بیٹھتے ہیں, ہر روز آپ کو پریس کانفرنس کرنے کا شوق ہوتا ہے, لیکن اس پریس کانفرنس کے اندر اپنی پرفارمنس کے اوپر بھی بات کیا کریں, اپنا رپورٹ کارڈ لے کے آیا کریں. وزیر اعلیٰ مریم نواز کا ایک ایک وزیر, ایک ایک ڈپارٹمنٹ جب ٹی وی کے سامنے بیٹھتا ہے تو گفتگو کرتا ہے فیکٹس اینڈ فگرز کے اوپر, آتا ہے تو آپ کے لیے خوشخبریاں لے کے آتا ہے, بات کرتا ہے تو مریم نواز نے وہ کر دیا, مریم نواز نے یہ کر دیا. آپ کے پاس بھی مریم نواز کے ڈسکس کرنے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. صوبائی وزراء کا کہنا تھا آزاد کشمیر الیکشن کا اگلا مرحلہ بھی نون لیگ ہی جیتے گی اور 2029 میں بھی ہم ہی کامیاب ہوں گے. ناظرین، لاہور کے روحانی مرکز داتا دربار میں بر صغیر کے عظیم صوفی بزرگ حضرت سید علی حجویری المعروف داتا گنج بخش کے 983واں سالانہ عرس کی 3 روزہ تقریبات کا آغاز. ملک بھر سے لاکھوں عقیدت مند داتا دربار پہنچ رہے ہیں. عبادات، دعاؤں اور روحانی محفلوں کا سلسلہ جاری ہے. آپ کو اپڈیٹ کریں کہ لاہور کے روحانی مرکز داتا دربار میں بر صغیر کے عظیم صوفی بزرگ حضرت سید علی حجویری المعروف داتا گنج بخش کے 983واں سالانہ عرس کی 3 روزہ تقریبات کا آغاز ہو گیا ہے. اس حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں عبدالرحمان سے. جی عبدالرحمان. جی دیکھیے، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا 983ویں عرس کی سالانہ تقریبات کا باقاعدہ آغاز آج سے ہو چکا ہے، اور یہ 3 روزہ تقریبات جو کہ 2 اگست سے لے کر 4 اگست تک چلیں گی. تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں، سیکیورٹی کے انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں. لاکھوں کی تعداد میں زائرین کے جو قافلے ہیں وہ دوسرے شہر سے بلکہ ملک بھر کے علاوہ دنیا بھر سے اس وقت یہاں پہنچ رہے ہیں. انتظامیہ کی جانب سے فرسٹ ایڈ، لنگر کے انتظامات اور سیکیورٹی کے انتظامات کو مکمل کر لیا گیا ہے، اور کسی بھی قسم کی جو پریشانیاں مسائل ہیں ان سب سے جو ہے وہ ایک پورا میکانزم بنایا گیا ہے. یہاں ایک کنسٹرکشن کا عمل بھی جاری ہے، لیکن اس کے باوجود تمام طور جو سہولیات ہیں وہ یہاں پرووائڈ کی جا رہی ہیں. پنجاب پولیس کی جانب سے 5,000 سے زائد سیکیورٹی اہلکار افسران کو یہاں تعینات کیا گیا ہے، تاکہ وہ آنے والے زائرین کو جو کسی قسم کے مسائل ہو، ویسے بھی سیکیورٹی کے خدشات کے پیش نظر ہر چیز کو چیک اینڈ بیلنس رکھا جائے. اس وقت میں علی حجویری کے جو دربار ہے میں وہاں موجود ہوں، اور اس وقت یہاں کے جو انتظامات ہیں وہ بھی مکمل ہیں، جس میں انتظامیہ جو ہے وہ اعلیٰ افسران اور سیاسی جو افسران ہیں ان کی عہدیداران ہیں ان کی آمد کے حوالے سے یہاں انتظامات کیے جا رہے ہیں. لاکھوں کی تعداد میں زائرین حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے 983ویں عرس کی سالانہ تقریبات میں شرکت کے لیے آ رہے ہیں. جی پڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی رائے-گنج میں نواز شریف سے ملاقات ہوئی ہے. دونوں رہنماؤں نے ملک کی سیاسی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا ہے. وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے رائے-گنج میں صدر مسلم لیگ نون نواز شریف سے ملاقات کی. دونوں رہنماؤں نے ملاقات میں ملک کی مجموعی اور سیاسی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا. ملاقات میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار بھی موجود تھے. آپ کو ایک دفعہ پھر بتاتے چلیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی رائے-گنج میں نواز شریف سے ملاقات. دونوں رہنماؤں نے ملک کی سیاسی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا. وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے رائے-گنج میں صدر مسلم لیگ نون نواز شریف سے ملاقات کی. دونوں رہنماؤں نے ملاقات میں ملک کی مجموعی اور سیاسی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا. ملاقات میں وزیر اعظم وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار بھی موجود تھے.